بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدائے عوام کے پروگرام آج کی شخصیت سے میں ہوں آپ کا میزبان ظہیر اندرا، اور آج ہمارے مہمانان گرامی میں رانا امتیاز احمد صاحب اور مظہر دانش صاحب ہیں. میں آپ دونوں احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اب یہاں تشریف لائے اور ہمیں وقت دیا. تو سب سے پہلے ناظرین، منڈی بہاؤالدین ایک ایسی زرخیز زمین ہے کہ جہاں سے نہ صرف ہر قسم کی فصلیں اگتی ہیں بلکہ یہاں ذہنی فصلوں کی بھی کاشتکاری کی جاتی ہے. اور منڈی بہاؤالدین جو کہ لینڈ آف آفیسرز کہلاتی ہے، اس دھرتی نے بہت سارے لوگوں کو اپنے اور اپنے وطن کی پہچان کے لیے ملک سے باہر بھی خدمات انجام دینے کے لیے تیار کیا. تو آج رانا صاحب منڈی بہاؤالدین کے سپوت ہیں جو یہاں سے انہی گلی کوچوں میں پل بڑھ کر یہیں سے ابتدائی تعلیم حاصل کر کے فن لینڈ میں انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے تمام تر وسائل اور اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لا رہے ہیں. اور اسی طرح یہ ادب کی سرزمین بھی ہے، اور مظہر دانش صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں کہ آپ اردو ادب میں ایک اتھارٹی ہیں. تو آج ان دونوں شخصیات سے منڈی بہاؤالدین کے حوالے ہی سے بات کرتے ہوئے ہم رانا صاحب کی ہیومینیٹیرین ایفرٹس پر اور اردو ادب کے اثرات پر گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا رانا امتیاز احمد صاحب سے کہ رانا صاحب تھوڑا سا اپنا تعارف اپنے الفاظ میں کروا دیجیے. میں منڈی بہاؤالدین میں ایک واتسو روڈ نام کا ایک ایلی ہے جو شاید اب بھی اسی نام سے ہوگی، وہاں پہ منشی محلہ، اور وہاں پہ ایک گھر ہے جس کا نام ہے کوٹھی جہان خاں کے نام سے مشہور تھا. جی اس کے بالکل نیبرہڈ سے بلانگ کرتا ہوں. اور میں گورنمنٹ ہائی اسکول ایم بی ہائی اسکول منڈی بہاؤالدین سے میں نے میٹرک کیا ہے، اور اس کے بعد منڈی بہاؤالدین سے تھوڑا سا رشتہ جو ہے وہ انقطاع ہونا شروع ہوا کہ میں مزید تعلیم کے لیے منڈی سے باہر تشریف لے گیا چلا گیا. میں کراچی میں تھا، وہاں سے میں نے گریجویشن کی اور پھر لاہور میں چلا گیا. وہاں سے ماسٹر ڈگری کی اکنامکس میں، اور پھر اس دوران جو کہ وائٹ کالر جاب کے لیے کچھ بینز تھے گورنمنٹ میں، اور جاب کی تو پاکستان میں ہمیشہ ہی پرابلم رہی. اس وجہ سے یا اس حوالے سے پھر یہی تھا کہ کسی ایسی جگہ پر کیا جائے جہاں پہ نہ صرف اپنے ذوق اور شوق کی ابیاری کی جا سکے، ساتھ ساتھ میں پاکستان کی خدمت بھی کی جا سکے. تو ہمارا وہ زمانہ جس میں ہم نے یہاں سے ماسٹر ڈگری کی 86-87 میں، تو تب اسکینڈینیویا جو ہے وہ دنیا کے اگر افق میں دیکھا جائے تو وہ سب سے بہتر اکانومی کے حامل کنٹری تھے، اس لیے وہاں پہ چلے گئے. اچھا، آپ نے وہاں پر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ اسکینڈینیویا میں اس کے آپ پریزیڈنٹ رہے ہیں، تو کیا خدمات سر انجام دی ہیں آپ نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے؟ ایکچولی ہیومن رائٹس کے کچھ ایسے کرائسس نہیں ہیں فن لینڈ جیسے ملک میں. یہ تو ویسے علم بردار ہیں انسانی حقوق کے. وہاں پہ لیڈیز کے، آپ کو پتہ ہے ورلڈ میں پہلا کنٹری ہے جہاں پہ لیڈیز کے حقوق مردوں کے برابر ہیں. ٹھیک ہے. تو اس قسم کے حقوق کے لیے جو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ڈسکریمنیشن لائک خواتین کے حقوق کی، بچوں کے سلسلے میں، ایسے مسائل وہاں پہ نہیں تھے. جو دیکھنے میں وہاں پہ مسائل کچھ دوسری طرح کے تھے، وہ اخلاقی طرز کے تھے، معاشی طرز کے نہیں تھے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ معاشی مسائل جو ہیں وہی اس کو اخلاقی مسائل کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں بات کو. تو اس لیے یہاں کے مسائل وہاں سے مختلف ہیں. لیکن جب تک ہم اگر غور سے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو مسائل ہر جگہ پہ موجود ہیں. دونوں ہی انسان کی فطرت سے کنٹراڈکٹ کرتے ہیں. وہاں کا نظام تعلیم، وہاں کا نظام معیشت، وہ بھی قرآن سے کنٹراڈکٹیڈ ہے، اور یہاں پہ جو ہے یہ بھی اسلامی قوانین نہیں ہیں. تو جب تک ہم اپنی فطری جو ہمارے بنانے والے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے کتاب بنائی ہے، اس میں جو بیسک اصول ہیں زندگی کے، اس میں ہر جگہ پہ تھوڑی بہت جو ہے آپ کو ڈسکریمنیشن ملے گی. تو یہ کیا، تو معاف کیجیے گا، پہلی بات یہ ہے کہ میری اردو میں کچھ کمزور ہوں، کیونکہ اتنے سال ہو گئے وطن سے بچھڑے ہوئے، تو اردو اتنی زیادہ برش اپ نہیں ہے. نہیں، اس کے باوجود ماشاءاللہ بہت اچھی اردو بول رہے ہیں. اچھا سر، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. جناب مظہر دانش صاحب، چونکہ رانا صاحب انٹرنیشنل ہیومن کمیشن کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، تو یہ جو ہیومینٹی ہے
اس پہ ادب کیا کہتا ہے؟ ہاں جی دیکھیے ادب تو سر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ادب تو مجموعی طور پہ جو ہے وہ انسانوں کی اور انسانوں کے مسائل جو ہیں وہ ان سے ڈیل کرتا ہے. جی ٹھیک ہے، جذباتی طور پہ بھی، اور نہ صرف جذباتی طور پہ بلکہ معاشی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی، معاشرتی، یعنی جتنا زندگی کا کینوس وسیع ہے ادب کا کینوس بھی اتنے وسیع. بہت زبردست. مطلب زندگی کا عکاس ہے نا. جی جی. تو زندگی کو بالکل یہ ایسے ہی دکھاتا ہے کہ جیسے زندگی ہے. ٹھیک ہے، اس میں پھر زندگی کو کیسے ہونا چاہیے آگے رجائی لہجے کے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ پھر اس پہ بات کرتے ہیں. وہ کہ زندگی اس طرح سے نہ ہو، لیکن بنیادی طور پہ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. تو یہ جو اپنے افکار کا سفر ہے اور انسانیت کے بارے میں ادب، تو میں یہاں ایک بات کروں گا، اگر وہ معذرت کے ساتھ منٹو نے لکھا تھا نا کہ ادھر سے 2 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے، ادھر سے 2 لاکھ ہندو مارے گئے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ 4 لاکھ انسان مارے گئے؟ ہے نا. تو وہ تو مجموعی طور پہ انسانوں کی بات کرتا ہے اور پسے ہوئے طبقے کے. یہ جو ہمارے یہ فیض احمد فیض صاحب تک جب ہماری بالخصوص نظم اور غزل پہنچتی ہے تو یہاں سے ایک وہ ٹرن لیتی ہے کہ وہ جو پہلے ادب لب محبوب کے لب و رخسار میں اور گل و بلبل کے نغمے گا رہا تھا، وہ انسانی مسائل پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں، محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے. تو ان مسائل بھی تو بیسیکلی پورے انسانوں کے اور ان کے مسائل سے بات کرتا ہے. تو ادب میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا یہ اتنی وسیع ہے جتنی کہ زندگی خود وسعت رکھتی. اچھا رانا صاحب، آپ فنش اسلامک کلچرل سینٹر کے فاؤنڈر چیئرمین بھی رہے ہیں. تو وہ جو اسلامک کلچر وہاں پر ہے فن لینڈ میں اور یہاں پاکستان میں، آپ نے بچپن یہاں پہ گزارا، جوانی یہاں پہ گزاری، پھر ان کے بعد اب وہاں چلے گئے، کیا ڈفرینس فیل کرتے ہیں اس کلچر میں جسے ہم پیورلی اسلامک کلچر کہتے ہیں اور وہ جو جسے ہم یہاں کے لوگ پاکستانی اسے سو کارڈ لیں؟ یہ بڑا فنی سا سوال ہے. اس کے ایتھیکلی تو بہت سے پہلو ہیں. جی، مطلب کہ آپ نے بہت گہرا سوال کر دیا. اس کا جواب بھی بہت ہی گہرا ہے، اتنا آسان نہیں ہے اس کو جواب کرنا، ڈیفائن کرنا. بہت عرصہ پہلے کسی نے کہا کہ ہم نے یورپ میں مسلمان نہیں دیکھے لیکن اسلام دیکھا، اور پاکستان میں ہم مسلمان دیکھتے ہیں لیکن اسلام نہیں دیکھتے. اس کا آسان اور شارٹ جواب تو یہ ہے. لیکن اگر آپ اس کو جیسے کہتے ہیں نا کسی چیز کو کھول کے بیان کرنا، تو وہ یہ ہے کہ یہ جو اسکینڈینیویا ہے نا، ابھی آپ کے حالیہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ بھی اکثر آپ ذکر کرتے ہیں کہ اسکینڈینیویا جیسا نظام ہو. تو وہاں پہ انہوں نے جو نظام تعلیم بنایا، جو نظام معیشت بنایا، وہ حضرت عمر فاروق کے پورے دور کو اسٹڈی کر کے بنایا، اور اس کا نام بھی عمر لا ہے. آپ اچھا، بڑی باقاعدہ عمر لا ہے. وہاں پہ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر فاروق کا ایک کہنا تھا کہ فرات کے کنارے کتا بھی اگر بھوکا سوئے گا تو میری عمر فاروق کی ذمہ داری ہے. تو یہاں پہ باقاعدہ اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے. تو اس لیے یہاں کا وہاں کا نظام کو آپ پاکستان سے تو کسی صورت بھی کمپیئر نہیں کریں گے. وہاں پہ سسٹم جو ہے اسلامک ہے، گو وہ اسلامک ریپبلک نہیں ہے. ٹھیک ہے. پاکستان جو ہے یہاں پہ نام جو ہے وہ اسلامک ریپبلک ہے، لیکن یہاں پہ کوئی ایک بھی قانون بتائیں جو اسلام کے مطابق ہو. چھوٹی سے چھوٹی چوری سے لے کے بڑے سے بڑے جرم تک یہاں پہ کوئی ایک لا ایسا نہیں ہے جو اسلام سے میل کھاتا ہو. اس لیے میں کسی صورت بھی نہیں مانتا کہ پاکستان جو ہے جو قائد نے بنایا وہ اسی ڈگر پہ ہے اور اسی راستے پہ ہے. آپ کا سوال جو ہے کیونکہ وہ بہت وسیع ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں، تو ظاہر اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنا لمبا چوڑا جواب نہیں ہو سکے گا. احاطہ وہی ہے کہ یورپ میں یا اسکینڈینیویا میں آپ کو مسلمان نظر نہیں آئیں گے لیکن اسلام ملے گا. ٹھیک ہے. اسلام کی نشانی یہ ہے کہ آپ اپنا پرس بشک جان بوجھ کے ریسٹورنٹ میں چھوڑ کے چلے جائیں کسی ٹیبل پہ، اور ایک ہفتے کے بعد جا کے آپ پوچھیں کسی بھی وہاں پہ سرونٹ سے تو وہ آپ کا پرس اندر سے لا کے دے دے گا آپ کو. اس میں آپ کی ہر چیز بھی ایسے ہی موجود ہوگی جو تھی. اچھا رانا صاحب، جب ہم اس طرح کی باتیں یہاں پر سنتے ہیں نا پاکستان میں، تو ہم کہتے ہیں یہ فیبریکیٹڈ سٹوریز ہیں،
ایسا پاسبل نہیں ہے. وہاں پر بھی انسان ہے, یہاں پر بھی انسان ہے. پتہ ہے جی آپ کے سوال کا ایک آسان سا سوال یہ کہ جب اسٹیٹ آپ کی ہر ذمہ داری پوری کر رہی ہو اور آپ کو اس قسم کی سیلری مل رہی ہو کہ آپ کی ایک منتھ کی ساری ضرورتیں ایک منتھ کی سیلری میں آسانی سے پوری ہو رہی ہوں, تو آپ یقیناً نہیں چاہیں گے کہ آپ کو کوئی بھی بندہ برا سمجھے. اچھا, کوئی بندہ اس وجہ سے چوری بھی نہیں کرے گا. جی کوئی آپ یہاں پہ یہ ہے کہ تنخواہوں کا معیار اتنا کم ہے اور سروسز کا معیار بھی اسی وجہ سے کم ہے, تو بندوں کو اپنی لیونگ پوری کرنے کے لیے مجبوراً بھی کوئی نہ کوئی چور رستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. تو صرف اتنا سے فرق ہے یہ مین. اچھا, ایک اور وجہ بھی جو ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے نا, یہاں پر ایک عجیب قسم کا کمپٹیشن ہے کہ میرا جو نا فلاں کزن ہے, فلاں رشتہ دار ہے, فلاں ہمسایا ہے, اس کے وسائل اتنے بڑھ رہے ہیں تو مجھے بھی اس کے برابر آنا ہے. یعنی عجیب سا کمپٹیشن ہے. جی یہ جو وہ جسے ہم صرف اسی میں ہے, اچھائیوں میں نہیں ہے. نہیں, اچھائیوں میں نہیں, مطلب وہ انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے نا اس کا ہم زیادہ شکار ہیں, جس کی وجہ سے شاید ہماری کرپشن کی ایک وجہ یہ بھی ہے. جی اس میں ایک چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر قرآن پاک میں لکھا ہوا کہ میرا فضل جو ہے انسانوں پہ کسی پہ زیادہ ہے اور کسی پہ کم ہے. تو آپ کو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہر بندے میں الگ الگ خوبیاں ہیں اور اس کے الگ الگ اس کی وسعت ہے اور اسی وسعت کے مطابق اس کو رزق ملنا ہے. تو جب ایک بندے کی کوالٹی ہی دوسرے سے الگ ہے تو اس کو ملنا بھی اس سے الگ ہے, اس کی جو انکم ہے وہ بھی زیادہ ہوگی. تو اس لیے ہم کسی بھی صورت ایک دوسرے سے اس معاملے میں کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کا سبق حاصل کرنا چاہیے. یہ ایک شرط اللہ نے رکھی ہے کہ جس کو اپنے مال اور دولت اور اولاد سے میں پیارا ہو جاؤں گا اس کو سب کچھ ملے گا. لیکن پھر بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ برابر کا ملے گا. برابر کا ملنے کے لیے برابر کی ایبلٹی بھی ہونی چاہیے. تو برابر کی ایبلٹی بھی نہیں ہے انسانوں میں, یہ بلٹ اپ فالٹ ہے. اور برابر کی جو ہے وہ ایفرٹ بھی نہیں ہے. آپ دن میں 10 گھنٹے کام کرتے ہیں, ہو سکتا ہے میں 6 گھنٹے کام کرتا ہوں, تو میں کیسے کہہ دوں کہ مجھے وہی چیز ملے جو آپ کو ملی ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ ہو سکتا ہے میری تکنیک, میرے نالج کا کچھ پہلو ایسا ہو جو آپ سے بہتر ہو سکتا ہے میں 6 گھنٹے میں آپ سے زیادہ کما رہا ہوں اور آپ 12 گھنٹے لگا کے مجھ سے کم کما رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس کو کہیں پہ بھی آپ اس طریقے سے کمبائن نہیں کر سکتے کہ جو قابل جناب ڈاکٹر مظہر صاحب ہیں وہ میں بھی ہوں. میں ہو سکتا ہے کہ اردو کے انہوں نے اتنے اچھے شعر سنایا آپ کو, میرے اردو کمزور ہے, میں نے پہلے جیسے کیا تو میں اس قابل ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی میں سرفراز رکھے گا, ان کا سر بلند رہے گا. جو میرا نالج ہے وہ میرے لیے ہے, اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ میرا نہ کر سکے اس کو ڈیفیٹ, تو وہ میرے لیے ہے. تو مجھے اپنے جو بھی ایبلٹی ہے اس کے اندر ہی زندہ رہنا ہے. جو اللہ نے میرے لیے وسائل رکھے ہیں تو انہی وسائل کے ساتھ مجھے خوش بھی رہنا چاہیے, انہی میں مجھے ایفرٹ کر کے اپنی ذریعہ انکم بڑھانا چاہیے, بجائے اس کے کہ میں حسد اور جیلسی میں جاؤں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کی. اچھا سر, میں اس میں پہلے رانا صاحب نے ایک بات کی کہ وہاں آپ کو اسلام نظر آئے گا, مسلمان نہیں نظر آئیں گے. میرا وہاں پہ ذہن اٹکا ہوا تھا تو مجھے اقبال کا ایک خط یاد آ گیا. انہوں نے ایک خط لکھا اپنے دوست کو, میں بھول گیا کہ وہ کن کے نام ہے لیکن پبلش ہوا ہے, کتابوں میں موجود ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یورپ نے مجھے مسلمان کر دیا, یعنی وہ یہاں سے مسلمان. تو وہ کہتے ہیں کہ یورپ نے مجھے, اور پھر جو اقبال اور قرآن ہے, مطلب ایک ٹاپک بھی ہے, اس پہ بڑی بات ہوتی ہے. تو اس میں بھی اقبال نے واشگاف کہا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, اس پہ اور اس کے لائے ہوئے ضابطے پہ کوئی بھی عمل کرتا ہے انسان, وہ چاہے مسلم ہے یا نہیں, لیکن عمل اس پہ کرتا ہے تو اس کو فروٹس وہی ملیں گے جو مسلمان پڑھے گا, اس پہ عمل کرے گا, اس کو ملے گا. بالکل, یہ تمام انسانوں کے لیے. تو ان ممالک نے, چونکہ وہ ایک دفعہ یوسف اصلاحی صاحب بہت بڑے عالم دین ہوئے انڈیا کے, اور آداب زندگی ان کی کتاب تو مختلف ملکوں کے اسکولوں میں جو اسلامی ملک ہیں پڑھائی جاتی ہے. بڑے بزرگ تھے, دھان پان سے آدمی تھے. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, مطلب یہ جاپان کی بات ہے, تو ایسے کمرہ تھا, کوئی 20-25 لوگ بیٹھے تھے. تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ یہاں پہ کتنے مسلمان ہیں, یہاں پہ جاپان میں کتنے مسلمان ہیں. تو ایک پاکستانی نے جواب دیا کہ یہ جہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کے باقی باہر والے سارے مسلمان. ویری گریٹ, ویل سیڈ. یعنی اس نے ایسا جواب دیا کہ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دیں, باقی باہر نکلیں گے تو آپ کو سب وہ مسلمان نظر آئیں گے. وہ وہی چیزیں کہ جیسے انہوں نے کہا, اور بالکل ٹھیک کہا. وہ آپ چیز بھول جائیں تو ایسا نہیں ہے آپ کو نہیں ملے گی, وہ آپ کو مل جائے گی.